گھر میں مہمانوں کا شور آہستہ آہستہ ختم ہو رہا تھا کیونکہ رات کافی دیر ہو چکی تھی۔ زینت خان کی رخصتی کو ایک دن ہو چکا تھا اور آج ولیمے کے بعد وہ ملنے کی رسم کے لیے اپنی ماں کے گھر آئی تھی، لیکن مہمان ایسے تھے کہ ابھی تک گھر کا دروازہ چھوڑنے کو تیار نہیں تھے۔ آخری پلیٹ دھونے کے بعد پریشے خان تھکن سے بری حالت میں تھی۔ اس کے لمبے بال چوٹی سے نکل کر اب چہرے کے ارد گرد جھول رہے تھے۔ اس کی سبز آنکھوں میں تھکن کے آثار صاف دکھائی دے رہے تھے۔ باہر لاؤنج میں لگی گھڑی پر رات کا 1:30 بج رہا تھا۔ اس وقت بھی اگر وہ تھکتی نہیں تو سلطان خان تھی۔ ہال سے واپس آنے کے بعد ایک بار پھر سب نے کھانا کھایا تھا، پھر چائے کا دور چلا اور یہ سارا کام کرتے کرتے پریشے خان کی ہمت جواب دینے لگی تھی۔ شکر ہے کچن صاف ہو گیا، صبح اٹھ کے سب کے لیے ناشتہ بنانا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ گہری سانس لیتے ہوئے وہ دوپٹے سے اپنے ہاتھ صاف کرتی ہوئی کچن سے باہر نکلی۔ تم کہاں سوگی پریشے خان؟ تمہارا کمرہ تو امی نے زینت خان اور اس کے شوہر کو دے دیا ہے۔ یہ زینت خان سے چھوٹی نویرہ خان تھی جس نے بڑے سکون سے پریشے خان کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ میرا کمرہ زینت خان اور اس کے ہسبینڈ کو دے دیا تو پھر میں کہاں سوں گی؟ اس نے نویرہ خان کے الفاظ دہرائے۔ گہری تیز نظریں اس نے لاؤنج پر ڈالی جہاں خاندان کے سارے لڑکے اور مرد زمین پر بچھے ہوئے بستروں پر سو رہے تھے۔ شدید سردیوں کے دن تھے، بغیر بستر اور کمبل کے سونا ناممکن تھا، ورنہ اس نے اپنی زندگی میں کئی راتیں ایسی بھی گزاری تھیں جب وہ صوفے پر تڑپ کر سو جایا کرتی تھی، مگر آج اس نے ایک نظر لاؤنج کے صوفوں پر ڈالی، وہ بھی خالی نہیں تھے۔ پریشے خان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیا ضروری تھا کہ ہر تقریب، ہر موقع پر اسے اس کی کمزوری کا احساس دلایا جاتا؟ مگر نویرہ، خالہ جان سے یہ بھی تو پوچھ کر آؤ کہ اب میں کہاں سوں گی؟ چھت پر تو نہیں سو سکتی نا؟ فرحان سی ہو کر بولی تھی۔ اپنا تکیہ اٹھا کر ماں کے کمرے میں جاتی نویرہ خان چڑ کر پلٹی۔ میں تمہاری نوکر لگتی ہوں جو جا کر تمہارے پیغام انہیں دیتی رہوں؟ خود جا کر بول دو۔ نخرے تو اتنے آ رہے ہیں جیسے پتہ نہیں آسمان سے اتری ہوئی کوئی حور ہو۔ یہیں کچن میں بستر ڈال کر لیٹ جاؤ۔ وہ ایک جھٹکے سے جواب دے کر پلٹ کر اندر چلی گئی۔ ہاتھ میں موجود اس کا موبائل مسلسل بج رہا تھا اور پریشے خان کو پتہ تھا اب وہ اگلے 1 گھنٹے تک جا کر اپنی کسی منادیہ دوست سے بات کرنے والی تھی۔ وہ تھکے تھکے انداز میں سانس لیتے ہوئے لاؤنج میں تھوڑا آگے آ گئی۔ گھر بڑا تھا، نیچے اوپر کئی کمرے تھے، مگر اوپر کے 2 کمروں میں نویرہ خان اور زینت خان کے جہیز کی پیٹیاں رکھی ہوئی تھیں۔ زینت خان کا جہیز تو جا چکا تھا، لیکن ان کمروں میں اکیلے سونے کی ہمت پریشے خان کے اندر نہیں تھی، اور ویسے بھی دوسری منزل کے بارے میں بچپن سے وہ کچھ عجیب باتیں سنتی آ رہی تھی۔ اب میں کہاں جاؤں؟ اتنی رات ہو رہی ہے اور مجھے تھکن بھی ہو رہی ہے۔ وہ آنکھوں میں آئے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ خالہ جان کے کمرے میں جا کر نہیں سو سکتی تھی کیونکہ ان کی پرائیویسی متاثر ہو رہی تھی، اور وہ کمرے میں زیادہ رش بھی پسند نہیں کرتی تھیں۔ باقی اس نے وقتاً فوقتاً سارے کمرے دیکھ لیے، ہر کمرے کی بیڈ مہمانوں کے قبضے میں تھی، زمین پر بستر ڈال کے بچوں کو سلایا گیا تھا۔ آخر خالہ جان نے اتنے مہمان کیوں روک رکھے ہیں؟ وہ چڑ گئی۔ سنو پریشے خان، امی کہہ رہی ہیں تم سلطان خان بھائی کے کمرے میں جا کر سو جاؤ۔ نویرہ خان جواب دے کر چلتے چلتے اندر کمرے میں غائب ہو گئی، اور پریشے خان پر گویا کسی نے گھڑوں پانی ڈال دیا۔ سلطان خان کے کمرے میں اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، گال سرخ ہو گئے، شرم سے نہیں، شرمندگی کے مارے۔ وہ اس شخص کے کمرے میں کیسے جا سکتی تھی جو اس کا سایہ بھی برداشت نہیں کرتا تھا؟ وہ من کو اس کا شوہر جس سے اس کی شادی ہوئی تھی پچھلے 5 سالوں سے اس کا نام لینا بھی گوارا نہیں کرتا تھا، وہ اس کے کمرے میں جا کر سو جاتی؟ کھڑے کھڑے اس کی ٹانگیں سکڑنے لگیں۔ چلو سو جاتی ہوں جا کر، ویسے بھی یہاں کون سا سلطان خان ہے؟
اسے کون بتائے گا کہ میں اس کے کمرے میں سوئی تھی؟ سوچتے ہوئے وہ سلطان خان کے کمرے کے سامنے آ گئی۔ دروازہ بند تھا مگر تالا نہیں لگا تھا۔ اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا۔ اندر نیم تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ پریشہ خان کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ لائٹس آن کرے۔ اس کمرے کی کسی چیز پر اس کا کوئی حق نہیں تھا۔ یہ حق اسے کسی نے دیا ہی نہیں تھا۔ ایک بے زور اور جبری شادی تھی ان دونوں کے درمیان، جو کسی بھی وقت ٹوٹنے والی تھی۔ پتہ نہیں کب تم مجھے اس رشتے کے بوجھ سے آزاد کرو گے، پریشہ خان کی ایک تھکی ہوئی سانس لبوں سے نکلی۔ گھڑی کی سوئیاں 2 بجے سے آگے بڑھنے لگی۔ وہ مزید کھڑی نہیں رہ سکتی تھی۔ اگلا پورا دن شدید مصروفیت کا تھا۔ اگر وہ نہ سوتی تو شاید کل بے ہوش ہو جاتی۔ سونا لازم تھا۔ تھکے ہوئے انداز میں چلتی ہوئی وہ بیڈ تک پہنچی۔ کمرے میں سردی تھی۔ آہستہ آہستہ بیڈ پر لیٹتے ہی اس نے کمبل اپنے اوپر ڈال لیا، جو پہلے ہی بستر پر پھیلا ہوا تھا۔ اس پر غنودگی چھانے لگی تھی۔ گہری نیند میں جانے سے پہلے اسے ہلکی سی سرسراہٹ محسوس ہوئی۔ کسی نے اس کے دائیں طرف کہا، تم یہاں کس کی مرضی سے آئی ہو؟ تم نے تو کہا تھا میری قربت تمہارے لیے صرف ناپسندیدگی کا باعث ہے۔ تم تو میری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی، پھر آج اچانک میرے بازوؤں میں پناہ لینے آ گئی ہو۔ یہ آواز مضبوط اور بھاری تھی، جس میں نیند کی جھلک بھی تھی۔ کان کے قریب آتے ہی اس نے اچانک آنکھیں کھول لی۔ سلطان خان! وہ اٹھنے لگی مگر مضبوط بازوؤں کی گرفت اسے اپنی لپیٹ میں لیے ہوئی تھی۔ حساب برابر کرنے کا وقت مل گیا ہے مجھے بیگم صاحبہ، تو اب مجھے وہ سارے بدلے لینے دو جو پچھلے 5 سالوں سے میں تم سے لینا چاہتا ہوں۔ وہ ساری نفرت جو تم نے مجھے دی ہے، واپس لینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ خود اپنی مرضی سے آئی ہو یہاں، مگر صبح میں تمہیں اٹھا کر باہر پھینک دوں گا، بالکل کسی استعمال شدہ چیز کی طرح، وہ بھی طلاق کے کاغذات کے ساتھ۔ وہ کان کے قریب بول رہا تھا اور پریشہ خان کا خون اس کی رگوں میں جم رہا تھا۔ سلطان خان سے کچھ بھی توقع کی جا سکتی تھی۔ وہ جو کچھ کہہ رہا تھا وہ کر سکتا تھا، اور کیوں نہ کرتا۔ جو کچھ پریشہ خان اور اس کے درمیان ہوا تھا، اس کے بعد ان دونوں کا تعلق بالکل ختم ہو چکا تھا۔ صرف اور صرف نفرت باقی تھی، اور اس نفرت کے بیچ کہیں پرانے زخم گونج رہے تھے۔ پریشہ خان نے بے بسی سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اپنے آپ کو بچانے کی اس نے ایک بے بس کوشش کی تھی، مگر مخالفت طاقتور تھی۔ زندگی اتنی بری کبھی نہیں تھی۔ پریشہ خان کی آنکھوں میں کبھی کبھی آنسوؤں کے علاوہ شوق اور چمک بھی ہوتی تھی۔ اس کی ماں سمین بیگم اور ان کی بڑی بہن شاہین بیگم کی شادی ایک ہی گھر میں ہوئی تھی، اس لیے دونوں ہمیشہ ساتھ رہتی تھیں، مگر کمائی کا فرق صاف ظاہر تھا۔ پریشہ خان کے والدین سخت محنت کر کے گزارا کرتے تھے، جبکہ بیگم اور ان کے شوہر عمران خان کا کاروبار دن بدن ترقی کرنے لگا تھا۔ بڑی بہن کے رویے بدل گئے تو سمین بیگم نے چپ چاپ گھر میں اپنی جگہ بنا لی، بس کچن اور کچن۔ گھر کے کاموں سے آہستہ آہستہ اپنا ہاتھ کھینچ لیا، اور اولاد کے معاملے میں بھی خدا نے ان پر مہربانی کی۔ ایک بیٹا اور پھر 2 بیٹیاں ان کے خاندان کو مکمل کر گئیں، مگر جب پریشہ خان کی صورت میں ایک پری آئی تو دوبارہ کوئی اولاد نہ ہو سکی۔ سونے پر سہاگا چند سال بعد شوہر کے انتقال نے انہیں بہت بری طرح توڑ دیا۔ وقت گزرتا گیا، عمران خان کے بچے بڑے ہوتے گئے، امیر سے امیر ترین ہوتے گئے، اور سمین بیگم خاموشی سے گھر کے کاموں میں اپنی ہنسی کو دباتی گئیں۔ صرف ایک پریشہ خان ہی تھی جو ان کا واحد سہارا تھی، مگر پریشہ خان کی خوبصورتی بھی ان کے لیے مسئلہ تھی۔ نویرہ خان اور زینت خان بس قبول صورت تھیں، اس بات کا بھی بیگم کو ہمیشہ خطرہ رہا تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب پریشہ خان نے اپنی انٹرمیڈیٹ کی کلاسز ختم کی تھیں اور وہ ایلیٹ فورس ٹریننگ سینٹرز میں اپنی ٹریننگ مکمل کر کے واپس آیا تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب پریشہ خان نے اپنی انٹرمیڈیٹ کی کلاسز ختم کی تھیں اور وہ ایلیٹ فورس ٹریننگ سینٹر میں اپنی ٹریننگ مکمل کر کے واپس آیا تھا۔ ارے یہ گھر میں اتنی سجاوٹ کیوں ہو رہی ہے؟ کیا بات ہے؟ کوئی پریشانی ہے کیا؟ وہ اندر جاتے ہوئے حیرت سے پوچھا۔
باہر کیٹرنگ والے پھولوں کی سجاوٹ کر رہے تھے۔ ہاں، آج پریشا خان کی شادی ہے، عمران خان نے اندر آتے ہوئے اسے اطلاع دی۔ وہ اسے استقبال کرنے گئے تھے۔ حیرت ہے، مجھے کسی نے بتایا تک نہیں۔ چچا کی اکلوتی بیٹی کی شادی ہے، آخر وہ میری بھی تو کزن ہے نا۔ سلطان خان کی آواز میں ہلکی سی ناراضگی آ گئی۔ یہ کون سا کوئی ایسی بڑی تقریب ہے؟ پریشا خان کی عمر گزر رہی تھی اور میری جان پہچان میں ایک اچھا لڑکا موجود تھا، تو میں نے سوچا فرض ادا ہو جائے۔ بھائی صاحب تو اپنی ذمہ داری مجھ پر ڈال کر خود نکل گیا ہے، اب سب کچھ مجھے ہی دیکھنا ہے۔ چلو تم اندر آؤ، اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے کہتے ہوئے اندر چلے گئے۔ ان کے انداز میں تھوڑی سی تلخی تھی۔ سلطان خان نے کندھے اچکائے۔ اچھی بات ہے کہ وہ تقریب سے پہلے پہنچ گیا تھا، خود وہ بھی اس تقریب میں شامل ہوگا، یہی اس کا ارادہ تھا۔ اندر کوئی خاص تبدیلی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ ایک بار پریشا خان کو دیکھ لے۔ کافی عرصے سے وہ گھر سے غائب تھا، پہلے تعلیم اور پھر ٹریننگ کے سلسلے میں۔ اس شہر میں اس کا آنا کچھ کم ہی ہوتا تھا۔ پریشا خان کہاں ہے میڈم؟ اس نے قریب سے گزر رہی اپنی چھوٹی بہن کو آواز دے کر پوچھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات تھوڑے بگڑ گئے۔ مجھے کیا پتا، شاید یہیں کہیں ہوگی، شاید کچن میں ہو، وہ بے دلی سے کہہ کر آگے بڑھ گئی۔ اس نے اپنی کہنیوں تک مہندی لگا رکھی تھی۔ سلطان خان کو حیرت ہوئی۔ نکاح پریشا خان کا ہے، مہندی نویرہ خان نے لگوائی ہے، اور وہ کچن میں کیا کر رہی ہے؟ وہ سوچتا ہوا کچن تک پہنچا۔ وہاں سمین بیگم تھکے تھکے انداز میں چولہے پر رکھے مختلف برتن چیک کر رہی تھیں، اور پاس میں ایک ملازمہ خالدہ برتن دھو رہی تھی۔ چچی جان، پریشا خان کہاں ہے؟ کیا؟ اس کی آواز پر سمین بیگم چونک اٹھی۔ 6 فٹ لمبا بلیک جینز کے اوپر گول گردن والی ٹی شرٹ پہنے وہ انتہائی وزنی لگ رہا تھا۔ اس کی کشادہ آنکھیں ذہانت سے چمک رہی تھیں۔ سمین بیگم کے چہرے پہ ایک افسردہ سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ آج اس کا نکاح ہے نا، تھوڑا اپسیٹ ہے، یہیں کہیں ہوگی، یا تو اپنے کمرے میں ہوگی یا پھر اوپر سٹور میں چھپی رو رہی ہوگی۔ تم بتاؤ، کچھ کھاؤ گے؟ ابھی آئے ہو نا؟ وہ اسے پوچھنے لگی، مگر سلطان خان نفی میں سر ہلاتا واپس مڑ گیا۔ اس کے ذہن میں ایک عجیب سی الجھن سوار ہو رہی تھی۔ کچھ تو تھا جو اسے پریشان کر رہا تھا۔ پریشا خان کے کمرے میں جانا اسے مناسب نہیں لگا۔ ایک بار سٹور میں دیکھ لیتا ہوں۔ وہ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر آ گیا تھا۔ اوپر کی منزل کے آخری کونے میں ایک سٹور بنا تھا، جہاں زینت خان اور نویرہ خان کی جہیز کی پیٹیاں رکھی ہوئی تھیں، اور بھی کئی سامان تھے۔ سٹور کے دروازے پر پہنچتے ہی وہ رک گیا۔ اندر سے دبی دبی سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ پریشا خان، تم یہاں ہو؟ اس نے ہلکے سے آواز دی۔ یہاں تک تو وہ بول آیا تھا، لیکن اب ہلکی سی جھجک بھی محسوس ہو رہی تھی۔ کافی عرصے سے وہ اپنی اس کزن سے ملا نہیں تھا، اور آج اس کا نکاح تھا۔ بھلا ایسے وقت میں دلہن سے ملنا اچھا سمجھا جاتا تھا کیا؟ ویسے بھی دلہن کا خاص پروٹوکول ہوتا ہے، میں بلا وجہ اس کا چہرہ دیکھ لوں گا تو اچھا نہیں لگے گا۔ وہ پلٹنے لگا۔ اندر سے سسکیوں کی آواز تھم گئی تھی۔ سلطان خان پھر رکا نہیں اور جلدی سے سیڑھیاں اتر کر نیچے آ گیا تھا۔ نیچے اماں جان کو اس کے آنے کا پتہ چل گیا تھا، اور اب وہ اس کے وارے صدقے جا رہی تھیں۔ کیا پریشا خان اپنے نکاح سے خوش نہیں ہے؟ کس کے ساتھ ہو رہا ہے اس کا نکاح؟ وہ نہا کر ٹاول سے بال رگڑتا کمرے سے باہر نکلا تو اس نے اماں جان سے پوچھا۔ وہ بیزاری سے سر جھٹک کر رہ گئی۔ ارے خوش ہے، خوش کیوں نہیں ہوگی؟ لڑکیاں تو شادی کے نام پر ہی خوش ہو جاتی ہیں۔ پڑھائی تو اس سے ہوتی ہی نہیں تھی، ہر پرچے میں فیل ہو گئی ہے، بڑی مشکل سے سن کر تمہارے ابا نے اس کا داخلہ کروایا تھا، اسی لیے انہوں نے سوچا نکاح کر دیتا ہوں، اپنے گھر میں خوش رہے گی۔ اتنا اچھا کھاتا پیتا گھرانہ ہے، ڈھونڈنے سے بھی ایسے رشتے نہیں ملتے۔ امی جان کی بات پر وہ خاموش ہو گیا تھا۔ نکاح کی تقریب کی تیاریاں چل رہی تھیں، وہ خود بھی سارے انتظامات دیکھنے لگ گیا تھا۔ ذمہ داریاں اٹھانے کا وہ عادی تھا اور نبھانے کا قائل۔ تو شام تک جب لڑکے والے بارات لے کر آئے
ان کے گھر پہنچنے تک کوٹھی کو مکمل طرح سجا دیا گیا تھا۔ یہ لڑکا ہے بابا جان، لیکن یہ تو عمر میں بہت بڑا لگ رہا ہے۔ آپ نے یہ پریش خان قلعہ چنا ہے؟ لڑکے کو دیکھتے ہی سلطان خان کو ایک زوردار جھٹکا لگا۔ 45 سال کا وہ لڑکا، جسے مرد کہنا چاہیے تھا، درمیانے سے بھی چھوٹے قد کا تھا۔ شیو کیے ہوئے، گلے میں چین پہنے، وہ پر اعتماد دکھنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر بار بار ہنستے ہوئے اس کے پان سے رنگے ہوئے یہ سرخ دانت نظر آتے تھے۔ سلطان خان کو اندر سے کچھ تکلیف سی ہوئی۔ بابا جان، آخر آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیا اس سے بہتر رشتہ نہیں ہو سکتا تھا؟ آپ کو پریش خان کے لیے اور کوئی نہیں ملا؟ اس بات پر عمران خان اس کی طرف مڑے۔ ارے بس کرو یار سلطان خان، کون سا پریش خان تمہاری بہن ہے جو تم اتنا فکر مند ہو؟ وہ میری بھتیجی ہے، میں جہاں چاہوں اس کا رشتہ کر دوں گا، اچھے لوگ ہیں۔ لڑکے کی اپنی دکان ہے اور اچھا خاصا کماتا ہے، تم پریشان مت ہو۔ اسے لے کر آگے بڑھ گئے، مگر سلطان خان کے اندر عجیب سی بے چینی چل گئی۔ یہ لڑکا ہے بابا جان، لیکن یہ تو عمر میں بہت بڑا لگ رہا ہے۔ آپ نے یہ پریش خان قلعہ چنا ہے؟ لڑکے کو دیکھتے ہی سلطان خان کو ایک زوردار جھٹکا لگا۔ 45 سال کا وہ لڑکا، جسے مرد کہنا چاہیے تھا، درمیانے سے بھی چھوٹے قد کا تھا۔ شیو کیے ہوئے، گلے میں چین پہنے، وہ پر اعتماد دکھنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر بار بار ہنستے ہوئے اس کے پان سے رنگے ہوئے یہ سرخ دانت نظر آتے تھے۔ سلطان خان کو اندر سے کچھ تکلیف سی ہوئی۔ بابا جان، آخر آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیا اس سے بہتر رشتہ نہیں ہو سکتا تھا؟ آپ کو پریش خان کے لیے اور کوئی نہیں ملا؟ اس بات پر عمران خان اس کی طرف مڑے۔ ارے بس کرو یار سلطان خان، کون سا پریش خان تمہاری بہن ہے جو تم اتنا فکر مند ہو؟ وہ میری بھتیجی ہے، میں جہاں چاہوں اس کا رشتہ کر دوں گا، اچھے لوگ ہیں۔ لڑکے کی اپنی دکان ہے اور اچھا خاصا کماتا ہے، تم پریشان مت ہو۔ اسے لے کر آگے بڑھ گئے، مگر رک جاؤ مولانا صاحب، پہلے مجھے کچھ باتیں صاف کرنی ہیں۔ میرا بھائی تو کہہ رہا تھا یہ لوگ اپنی لڑکی دے رہے ہیں، لیکن مزید کوئی بات نہیں کر رہا۔ یہ آواز دولہے کے بڑے بھائی ظفر صاحب کی تھی۔ سلطان خان نے اسے گھورتے ہوئے دیکھا۔ آپ کیا بات کرنا چاہتے ہیں جو آپ نے نکاح کے دوران اس طرح روکا ہے؟ سلطان خان کو برا لگا تھا جب اس کی آواز بلند ہو گئی تھی، ویسے بھی یہ لوگ اسے بہت زہریلے لگ رہے تھے۔ دولہے کا بڑا بھائی اکڑتے ہوئے ایک ٹانگ دوسری ٹانگ پر رکھتے ہوئے بولا، ہمیں جہیز میں ایک گاڑی بھی چاہیے، گاڑی کی ضمانت دیں گے تبھی نکاح ہوگا، ورنہ ہم ابھی بارات واپس لے کر چلے جائیں گے۔ پورے ہال میں خاموشی چھا گئی، سارے مہمان چپ چاپ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ سلطان خان کا رنگ سرخ ہو گیا، وہ بے خوفی سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ کیا بےہودگی ہے؟ بابا جان، یہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے کس قسم کے لوگوں سے رشتہ کیا ہے؟ مجھے تو یہ دیکھ کر ہی اچھا نہیں لگ رہا، اور اوپر سے ان لوگوں کی باتیں سنیں۔ وہ سخت ناراض ہو گیا تھا۔ عمران خان نے بیزاری سے دائیں بائیں دیکھا۔ اچھا بھائی، لے لو یہ گاڑی، لیکن یہ باتیں پہلے کرنی تھیں، ابھی تم لوگ نکاح کے وقت گاڑی کی فرمائش کر رہے ہو۔ ان کی بات پر دولہا اور دولہے کا بڑا بھائی دونوں خوش ہو گئے، خواتین میں بھی خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ہمیں مزید بھی کچھ چاہیے، دولہے کی 5 بہنوں اور اس کی ماں فرحین بیگم کے لیے سونے کے کنگن بھی چاہیے، یہ سب کچھ نکاح سے پہلے بنوا کر دے دیا جائے۔ بنے بنائے بھی مل جاتے ہیں نا؟ اب تو آپ ابھی آرڈر کریں، سارا سامان گھر پہنچ جائے گا، فرحین بیگم جلدی جلدی بولی۔ سلطان خان کی برداشت جواب دے گئی، بس بہت ہو گیا، مجھے یہ لوگ مناسب نہیں لگ رہے، بہت کچھ ان کے طرز پر اثر ڈالے گا۔ آخر پریش خان میں ایسا کون سا مسئلہ ہے جو آپ اسے ان کے حوالے کر رہے ہیں؟ اس نے دبی دبی آواز میں عمران خان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا۔ ارے مسئلہ تو ہوگا ہی تمہارے گھر کی لڑکی میں، اسی لیے تو میرے بھائی کو پسند کیا، ورنہ کوئی بھی بتا سکتا ہے کہ 20 سال کی جوان لڑکی اور میرے 45 سال کے بھائی کا کوئی مقابلہ ہے یا نہیں۔ پتہ نہیں کس کا گناہ ہمارے سر تھوپنے کو تیار ہے۔
کہیں لڑکی نے منہ کالا تو نہیں کیا؟ اگر تمہیں یہ قربانی کا بکرا چاہیے تو بھائی ہم قربانی ایسے نہیں دیں گے۔ دلہے کے بڑے بھائی ظفر صاحب نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا تھا۔ سلطان خان نے اپنی مٹھی بھی اٹھائی تھی، اس کا ہاتھ اٹھا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اس شخص کا منہ توڑتا، اسے پیچھے سے ہلکی سی سسکی سنائی دی۔ وہ بے ساختہ مان ماحول میں اتنی خاموشی تھی کہ سوئی گرنے کی آواز سنائی دیتی۔ ایسے میں وہ سسکی کس کی تھی؟ سلطان خان کی نظر اس پر پڑی جس نے اپنا گھونگھٹ اٹھا کر پلٹ لیا تھا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں آنسو تھے اور چہرے پر ایسا خوف اور بے بسی تھی جیسے اس نے قیامت آتے دیکھ لی ہو۔ قیامت ہی تو تھی اس کے لیے۔ محفل میں اس کے کردار اور اس کی موجودگی پر انگلیاں اٹھائی گئی تھیں، وہ بھی ایسے لوگوں کے منہ سے جو کوئی اپنے گھر بٹھانا پسند نہیں کرتا۔ بکواس بند کرو، میں تمہاری جان لے لوں گا۔ وہ صرف ایک نظر ہی پریشہ خان کو دیکھ سکا، اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر جکڑ دیا ہو۔ اس کی آنکھوں میں اتنا خوف کیوں تھا؟ وہ اتنی مجبور کیوں تھی؟ سلطان خان اچانک پلٹ گیا اور دائیں ہاتھ کا زوردار مکہ اس نے دولہے کے بڑے بھائی ظفر صاحب کے منہ پر مار دیا۔ ہنگامہ مچ گیا۔ بس کرو سلطان خان، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ عمران خان آگے بڑھ کر اسے تھامنا چاہا۔ نہیں بابا جان، بس بہت ہو گیا ہے۔ پریشہ خان میری بہن نہیں ہے، لیکن وہ اس گھر کی لڑکی ہے، اور میں اپنے گھر کی عورتوں کے بارے میں ایسی باتیں برداشت نہیں کر سکتا۔ تم سب یہاں سے نکل جاؤ۔ پریشہ خان کا رشتہ تو چھوڑو، اس کا ایک بال بھی میں تم لوگوں کو نہیں دوں گا۔ وہ بہت غصے میں تھا۔ سب کی جان نکل رہی تھی۔ عورتیں جو بیٹھی تھیں گھبرا کر کھڑی ہو گئیں۔ دولہا بھی گھبرا کر اٹھا۔ بس کرو بھائی، اتنی اچھی لڑکی مل رہی ہے، پہلے تو کوئی مجھے رشتہ بھی نہیں دیتا تھا، اب تم فضول شرطیں مت بڑھو۔ وہ غصے میں گرج رہا تھا، مگر اس کا بڑا بھائی مکہ مارنے کے بعد ظفر صاحب مزید بگڑ گیا تھا۔ ارے ہمیں بھی ایسی لڑکی نہیں چاہیے، رکھو تم لوگ اپنے پاس یہ گناہ کا بوجھ۔ وہ ظفر صاحب ابھی بھی بہت کچھ کہتا، مگر سلطان خان نے آگے بڑھ کر ایک اور زوردار گھوسا اس کے چہرے پر مارا تھا۔ وہ لڑکھڑا کر نیچے گر گیا۔ ناک سے خون کی ایک باریک سی لکیر نکلی۔ سیکیورٹی گارڈز کو سلطان خان نے آوازیں دے کر بلا لیا تھا۔ شاہین بیگم اور سمین بیگم نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی، مگر اس بار وہ نہیں رکا تھا۔ اس کے ذہن میں وہ نازک سی لڑکی کی آنسوؤں سے بھری ہوئی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ اس نے سب کو گھر سے باہر نکال کر ہی دم لیا۔ مہمان رخصت ہو گئے اور شادی والا گھر خاموشی اور سناٹے میں بدل گیا۔ آخر تمہیں کیا ہوا تھا سلطان خان؟ تھوڑا سا اپنے غصے پر قابو پاتے، بڑی مشکل سے رشتہ ملا تھا، عمران خان نے مشکل سے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا تھا۔ پریشہ خان حوض وہیں بیٹھی تھی، اس میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ وہ تماشے کے بعد اٹھ کر اپنے کمرے میں جا سکتی۔ پہلے ہی اس کا رشتہ کہیں نہیں ہوتا، یہ کتنی نالائق ہے، اور اب تو اس کی بارات آ کر واپس چلی گئی ہے، اب کون اچھا اسے اپنائے گا؟ شاہین بیگم نے انتہائی سخت لہجے میں کہا تھا۔ سلطان خان بے ساختہ نظروں سے اٹھا۔ پریشہ خان کے پیچھے کھڑی ملزم سمین بیگم نے خاموشی سے پریشہ خان کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ اس ہاتھ میں ایک قسم کی مٹھاس محسوس کی جا سکتی تھی۔ سلطان خان کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ دل تو وہ پہلے ہی ہار چکا تھا، اب بس فیصلہ کرنا تھا۔ میں پریشہ خان سے نکاح کروں گا، کسی اور کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ میرے چچا کی بیٹی ہے اور مجھے پسند ہے، آپ نکاح پڑھیں مولانا صاحب۔ وہ دو ٹوک انداز میں بولے۔ مولانا کے سامنے صوفے پر بیٹھا تھا۔ پریشہ خان نے جھوم کر آنکھیں اٹھائیں۔ یہ سب کچھ کیا ہو رہا تھا؟ ہوا آسمان سے زمین پر گرتی تھی اور اب پھر کوئی اسے سنبھالنے کو تیار تھا، اور سنبھالنے والا کون تھا؟ اس گھر کا اکلوتا وارث؟ شاہین بیگم تو جیسے دگنا پریشان ہو گئی تھی۔ وہ روک رہی تھی، منع کر رہی تھی، مگر سلطان خان نے ہاتھ اٹھا کر انہیں خاموش رہنے کو کہا۔ عمران خان نے مشکل اور بیزاری کے ملے جلے جذبات کے ساتھ جوان بیٹے کو روکنا چاہا، مگر وہ فیصلہ کر چکا تھا، اور جوان اولاد کے سامنے ماں باپ کس طرح مجبور ہو جاتے ہیں یہ اسے سمجھ آیا تھا۔ مولانا نکاح کے الفاظ دہرا رہا تھا۔ سمین بیگم نے اپنے آنسوؤں کو شکرانے کے آنسوؤں میں بدلتے دیکھا۔ وہ اس گھر میں مجبور تھیں۔ نویرہ خان، زینت خان کی کمزوری دیکھ کر اس کی بہن نے پریشہ خان کی شادی جلدی کرنے کا فیصلہ کیا تھا،
اور جو رشتہ اس کے لیے چنا گیا تھا وہ کسی بھی حال میں پریشہ خان کے لائق نہیں تھا۔ نہ پریشہ خان میں کوئی کمی تھی اور نہ وہ کردار کی بری تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ یہ ظلم صرف اس لیے تھا کہ وہ اس گھر سے نکل جائے۔ مگر حالات خود بخود بدل گئے تھے۔ وہ خدا کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے۔ پریشہ خان کو میرے کمرے میں لے جاؤ۔ نکاح مکمل ہوتے ہی اس نے پلٹ کر زینت خان سے کہا۔ اس نے ایک نفرت بھری نظر پریشہ خان پر ڈالی اور پاؤں پٹکتے ہوئے اندر چلی گئی۔ بھائی کا حکم ماننے کی اس نے ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ آؤ پریشہ خان، میں تمہیں لے جاتی ہوں۔ سمین بیگم نے ہاتھ بڑھا کر پریشہ خان کو اٹھا لیا تھا۔ ان کا قد و قامت بہت بلند نظر آ رہا تھا۔ شاہین بیگم نے نفرت بھری نظر اپنی بہن پر ڈالی۔ یہ تم نے اچھا نہیں کیا سلطان خان، میں نے تم سے کہا تھا کہ یہ لڑکی اس لائق نہیں ہے، مگر تم میری بات سنتے ہی کہاں ہو، وہ غصے میں کہہ کر اٹھ گئی۔ یہ ساری سرگوشیاں، سارے نفرت بھرے جملے پریشہ خان نے سنے تھے۔ ٹھنڈی پڑتی ہوئی ذات کے ساتھ دونوں طرف سے اپنا بھاری لہنگا اٹھایا، وہ ماں کے ساتھ جلدی اندر چلی گئی تھی۔ امی، یہ سب کیا ہو گیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے نا خالہ جان مجھے بالکل پسند نہیں کرتی۔ پتہ نہیں اب وہ میرے ساتھ کیا کریں گی۔ آپ نے انہیں کیوں نہیں روکا؟ وہ بالکل گھبرا گئی تھی۔ سلطان خان کے کمرے میں چیزیں بکھری ہوئی تھیں۔ وہ دلہن کا کمرہ تو نہیں تھا، وہ تو اتفاقاً ہی دولہا بن گیا تھا۔ سمین بیگم نے جلدی جلدی ادھر ادھر پڑا سامان اٹھا کر ایک کرسی پر رکھ دیا۔ بیڈ کا چارجر لگاتے ہوئے اسے آہستگی سے بیڈ پر بٹھایا تھا۔ میری جان، تم فکر مت کرو، اللہ نے تمہارے لیے بہترین ہم سفر چنا ہے۔ اس نے یہ سب کیوں کیا وہ خود ہی تمہیں بتا دے گا، لیکن میں تمہارے لیے بہت خوش ہوں۔ اس نے آہستگی سے بیٹی کے ماتھے کو چوم لیا، جو خوبصورتی میں بے مثال تھی اور آج قسمت میں بھی جیت گئی تھی۔ مگر قسمت دہلیز پر کھڑی مسکرا رہی تھی اور اس کے لیے ایسی آزمائش لے کر آ رہی تھی جہاں سے نکلنا پریشہ خان کے بس کی بات نہیں تھی۔ پریشہ خان دھڑکتے دل پر قابو پاتے ہوئے کمرے کی خاموشی کو محسوس کرنے لگی تھی۔ پتہ نہیں کتنے لمحے گزرے جب وہ کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ ارے اتنی بے آرامی سے کیوں بیٹھی ہو؟ کپڑے بدل لو، اب ہماری شادی کوئی عام سی بات نہیں۔ کیا میں نے تمہارے لیے کوئی خاص انتظام کیا ہے؟ امید ہے تم ناراض نہیں ہوگی، وہ ہلکے پھلکے انداز میں کہہ کر بیڈ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ پریشہ خان نے تھوڑا سا اپنے اندر سمٹ کر رخ دوسری طرف کر لیا۔ سلطان خان نے گہری نظر سے اس کا جائزہ لیا۔ رات کا وقت تھا، تاریکی تھی۔ کچھ دیر پہلے جو کچھ ہوا تھا وہ ہمدردی میں کیا تھا، لیکن اب وہ کیا سوچ کر اس کمرے میں آیا تھا، سلطان خان خود کا کوئی جواب نہ دے سکا۔ دیکھو پریشہ خان، مجھے نہیں پتا تم کیا سوچ رہی ہو، مگر واقعی یہ سب میرے ساتھ اچانک ہوا ہے اور میں تم پر کوئی زبردستی نہیں کرنا چاہتا۔ میں تمہیں وقت دوں گا کہ تم اس رشتے کو قبول کرو، اور جب تم مکمل طرح ایڈجسٹ ہو جاؤ گی تب ہم آگے کچھ سوچیں گے۔ سلطان خان نے آہستگی سے اس کا ہاتھ پکڑا۔ وہ خود میں سمٹ گئی۔ تو آرام سے سو جاؤ، میں گھر سے باہر جا رہا ہوں، اگر کوئی ضروری بات ہو تو۔ پریشہ خان جانتی تھی کہ کوئی ضروری بات نہیں تھی، وہ بس اسے غیر آرام دہ محسوس نہیں کرانا چاہتا تھا۔ وہ کپڑے بدل کر کمرے سے نکل گیا۔ پریشہ خان نے گہری سانس لی۔ کمرے میں اس کا پرفیوم مہک رہا تھا۔ وہ ایک عجیب و غریب رنگین شخصیت کا مالک تھا۔ لمحوں میں ہی اس نے پریشہ خان کا دل اپنی قید میں کر لیا تھا۔ میں تو اس رشتے کو کب سے قبول کر چکی ہوں۔ اس شخص سے شادی کرتے وقت جو میرے دل کی حالت تھی وہ اکثر بدل چکی ہے۔ وہ سرگوشی کے عالم میں خود سے مخاطب تھی، مگر اندر کہیں زیادہ خوف بھی تھا۔ خالہ کا رویہ اس کے ساتھ اچھا نہیں تھا، یہ بات وہ جانتی تھی، اور چچا نے تو اسے ہمیشہ بوجھ ہی سمجھا تھا۔ اس کی ماں کی اور اس کی حیثیت اس گھر میں کیا تھی، یہ بات کسی سے بھی ڈھکی چھپی نہیں تھی۔ پھر بھلا وہ گھر کے اکلوتے وارث کی بیوی کے طور پر اسے کیسے قبول کرنے والے تھے؟ مگر کچھ تو تھا جو اسے خوش کرنے پر مجبور کر رہا تھا۔ گہری سانس لیتے ہوئے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے تھوڑا سا افسوس ہوا، سلطان خان کو کمرے سے نہیں جانا چاہیے تھا۔ آج وہ میری سجی سوری روپ کی کوئی تعریف تو کر دیتا۔ اپنی سوچوں پر سر جھٹکتے ہوئے وہ جلدی سے واش روم میں چلی گئی۔ نہا دھو کر کپڑے بدل کر جب وہ باہر نکلی تو اسے جھجک سی محسوس ہوئی۔ اپنے کمرے کے علاوہ آج پہلی بار وہ کہیں اور رات گزارنے والی تھی۔
بے وجہ میری وجہ سے کہیں وہ پریشان تو نہیں ہو رہے؟ مجھے انہیں جانے ہی نہیں دینا چاہیے تھا۔ وہ صوفے پر کمبل اوڑھ کر لیٹ گئی تھی۔ اگلی صبح بالکل معمول کے مطابق تھی۔ جب وہ کمرے سے باہر نکلی تو سلطان خان واپس آ چکا تھا۔ خالہ شاید اسے کسی کام کے لیے بھیج رہی تھیں، ساتھ میں ایک لمبی فہرست بھی تھما رہی تھی۔ آج رات کو سب مہمانوں نے آنا ہے، ہم نے ولیمے کا انتظام نہیں کروایا، گھر میں ہی ولیمے کی دعوت کر لیتے ہیں، اس لیے یہ سارا سامان لے آؤ، خالہ اسے کہہ رہی تھی۔ وہ بہت تازہ دم لگ رہا تھا۔ السلام علیکم خالہ جان، اس نے آہستہ سے قریب جا کر سلام کیا۔ شاہین بیگم چونکی۔ اس کے چہرے کے تاثرات ایک پل کے لیے جم گئے، مگر انہوں نے سنجیدگی سے سلام کا جواب دیا۔ تم باہر کیوں آ گئی ہو؟ کمرے کے اندر جا کے بیٹھو، شام کو تمہارے ولیمے کی تقریب ہے۔ پریشے خان کو بہت حیرت ہوئی۔ سب کچھ کتنی آسانی سے ہو گیا تھا، انہوں نے اسے قبول کر لیا۔ نویرہ اور زینت خان کے چہروں کے تاثرات بھی بالکل نارمل تھے۔ وہ دونوں اسے اللہ واسطے کا دشمن رکھنا چاہتی تھیں، مگر پھر بھی نویرہ خان 1 گھنٹے بعد اس کے کمرے میں آ گئی تھی۔ گھر میں کچھ مہمان آ رہے ہیں، تم ایسا کرو جلدی سے نہا کے تیار ہو جاؤ، یہ والا لباس پہن لینا، امی نے کہا ہے، اور ہاں اب کوئی نخرہ مت کرنا۔ نویرہ خان نے ایک جوڑا بیڈ کے اوپر رکھتے ہوئے اس کی طرف دیکھ کر کہا تھا۔ پریشے خان اسے دیکھ کر کہنے لگی، نویرہ کیا تم سب خوش ہو؟ اس نے پوچھا تھا۔ نویرہ خان نے کندھے اچکائے۔ فی الحال ان سب باتوں کا وقت نہیں ہے، جلدی سے واش روم میں جاؤ، اور ہاں نہا کر آنا، بہت گرمی ہے اور تم سے اسمیل بھی آ رہی ہے۔ نویرہ خان نے ناک چڑھا کر کہا تھا۔ پریشے خان کو حیرت ہوئی۔ اس نے صبح تو شاور لیا تھا، مگر وہ ابھی کسی کو ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی، تو خاموشی سے اٹھ کر واش روم میں بند ہو گئی۔ تقریباً آدھا گھنٹہ لگا اسے نہا دھو کر تازہ ہو کر باہر نکلنے میں، اور جس لمحے وہ دروازہ کھول کر باہر نکلی تو ایسے لگا جیسے آسمان اس کے سر پر گر پڑا ہو۔ وہ کمرہ جہاں وہ شادی ہو کر آئی تھی، اس کمرے کے بستر پر ایک اجنبی لڑکا بیٹھا تھا، شرٹ نہیں پہنے، صرف پینٹ پہنے، بستر کی چادر پہ لیٹا ہوا تھا۔ لڑکے کے ہاتھ میں موبائل تھا جو وہ استعمال کر رہا تھا۔ کون؟ تم کون ہو؟ وہ گھبرا گئی، اور تبھی دھاڑ کی آواز سے دروازہ کھلا۔ اے میرے خدا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ پریشے خان، تم اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئی؟ دن دہاڑے بھائی کے کمرے میں اپنے محبوب کو بلا لیا، اور وہ بھی اس حالت میں؟ یہ زینت خان کی آواز تھی جو غصے میں چیخ رہی تھی۔ پریشے خان کی ٹانگیں زمین پر جم گئیں، آسمان گھومتے ہوئے نظر آیا۔ کھلے دروازے سے زینت خان کے پیچھے کوئی اور بھی اندر آ رہا تھا۔ وہ سلطان خان تھا، جس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی اور چہرے پر لالی پھیل رہی تھی۔ بستر پر بیٹھا لڑکا گھبرا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ میں خود نہیں آیا، مجھے اس نے بلایا تھا۔ اس نے کہا کل رات میرا شوہر گھر سے چلا گیا تھا، مجھے میرا حق نہیں دیا۔ بہت تڑپ رہی تھی یہ، اسی لیے میں اس کے بلانے پر آ گیا۔ بس 1 گھنٹہ ہی تو ہوں میں اس کمرے میں، میرا کوئی قصور نہیں، وہ بہت اداس انداز سے کہہ رہا تھا۔ پریشے خان لڑکھڑاتے ہوئے باتھ روم کے دروازے کو تھامے رہی۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ کون تھا؟ وہ تو کچھ نہیں جانتی تھی، مگر اس کی آنکھیں دھندلانے لگیں۔ کمرے میں چیخوں کا شور مچا ہوا تھا۔ گھر میں آئے ہوئے مہمان اب کمرے کے اندر جمع ہونے لگے تھے۔ سلطان خان کو لگا جیسے اس نے اپنے کانوں سے کچھ غلط سن لیا ہو، مگر جو وہ دیکھ رہا تھا وہ سامنے تھا۔ ایک اجنبی اس کے کمرے میں بیٹھا تھا، اور اس کی بیوی نہا کر واش روم سے باہر آ رہی تھی۔ بیڈ کی چادر بکھری ہوئی تھی۔ کل رات پریشے خان کا پہنا لباس بے ترتیب انداز میں بیڈ اور زمین میں بکھرا ہوا تھا۔ لڑکے کی شرٹ بیڈ پر اتار کر پھینکی گئی تھی۔ سلطان خان نے بے بسی سے اپنی آنکھیں موند لی۔ وہ کوئی رد عمل دینے کے قابل بھی نہ رہا تھا۔ سیکیورٹی گارڈز کو بلایا جا رہا تھا، جو اندر آ کر اس لڑکے کو مار رہے تھے۔ ایک تھپڑ بھی پڑ چکا تھا۔ کوئی پریشے خان کو برا بھلا کہہ رہا تھا اور نہ جانے کیا کیا باتیں کر رہا تھا، لیکن وہ تو مٹی کی ڈھیری بن کر زمین پر بیٹھتی جا رہی تھی۔ اس نے صفائی دینے کی کوشش کی تھی، مگر وہ جانتی تھی کہ صفائی دینا بیکار ہے۔ یہ سب کچھ وہ برداشت کر رہی تھی۔ وہ کیسے اتنی آسانی سے مان گئی کہ سب نے اسے اپنے گھر کی بہو تسلیم کر لیا ہے؟ وہ لوگ جو اسے اپنے ساتھ بٹھا کر میز پر کھانا بھی نہیں کھلاتے تھے، وہ اسے اپنے خاندان کی دلہن بنتے دیکھ کر کچھ نہیں کہیں گے؟ وہ کیسے خود میں خود کو بہت خوش قسمت سمجھنے لگی تھی۔
میں نے کچھ نہیں کیا امی جان، خدا کی قسم میں نے کچھ نہیں کیا۔ کمرے میں سمین بیگم داخل ہوئی تھیں، جن کے قدموں کی آوازیں لڑکھڑا رہی تھیں۔ وہ انہیں دیکھ کر تڑپ کر اٹھ گئی۔ پلیز مجھ پر یقین کریں امی، سب کو بتائیں میں نے کچھ نہیں کیا، میں تو اس لڑکے کو جانتی بھی نہیں۔ وہ مشکل سے بول رہی تھی، آنسوؤں کی وجہ سے اس کی آواز بھی کانپ رہی تھی۔ سمین بیگم نے دھندلی آنکھوں سے اپنی بیٹی کو دیکھا۔ ان کا وجود جھکنے لگا تھا اور ان کی شان کے ساتھ وہ پوری طرح زمین پر گری۔ امی! پریشہ خان کے لبوں سے ایک دل دہلا دینے والی چیخ نکلی اور پورے ماحول میں سناٹا چھا گیا۔ سمین بیگم زمین پر پڑی تھیں، ان کا ہاتھ اپنے دل کے مقام پر رکھا ہوا تھا اور ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ وہ چلا رہی تھی، مر گئی، ساخت وجود کو جھنجھوڑ رہا تھا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا جو جواب دیتا۔ وہ مر چکی تھیں، بیٹی کی اس بدنامی نے انہیں ختم کر دیا تھا۔ اس کے چیخنے اور چلانے کے باوجود کوئی کمرے میں نہیں آیا تھا۔ نہیں معلوم وہ کتنی دیر تک منت سماجت کرتی رہی، ماں کو ہسپتال لے جانے کا کہتی رہی۔ تب جا کر ایک مرد ملازم کمرے کے اندر آیا۔ سمین بیگم کے بے ہوش وجود کو اٹھا کر گاڑی میں ڈال کر انہیں ہسپتال لے کے جایا گیا۔ پریشہ خان بھی روتی ہوئی ساتھ ہی گئی تھی، لیکن نتیجہ بالکل اس کی توقع کے مطابق تھا۔ ڈاکٹروں نے سمین بیگم کے بے جان جسم کو دیکھتے ہی بتا دیا کہ وہ کافی وقت پہلے ہی چل بسی ہیں۔ وہ ساکت رہ گئی۔ ایک ہی لمحے میں اس نے سب کچھ کھو دیا تھا، اپنے سارے رشتے، اپنی عزت، اپنی وقت، اپنا کردار، اور وہ شخص جس پر اس نے یقین کیا تھا، جس نے کل سب کے سامنے اسے اپنا بنایا تھا، اپنی بیوی بنایا تھا، وہ بھی اسے جانتا ہی نہیں تھا۔ ماں کی لاش کے ساتھ جب وہ گھر میں داخل ہوئی تو اس کی آنکھیں خوش ہو رہی تھیں۔ نکالو اسے باہر، ایسی بد کردار لڑکی کو میں اپنے گھر میں قبول نہیں کروں گی۔ میرا بیٹا اس کی وجہ سے گھر چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ بدقسمت اور بہت ہی منحوس ہے یہ، دن دہاڑے ہمارے گھر میں غیر مردوں کو بلاتی ہے، بد کردار عورت۔ خالہ جان نے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارا۔ پھر انہوں نے بس نہیں کی۔ مکے، تھپڑ، لاتیں، کیا کچھ نہیں تھا جو انہوں نے پریشہ خان کو نہ مارا ہو۔ کسی نے انہیں نہیں روکا تھا۔ نویرہ خان اور زینت خان اطمینان سے دور بیٹھ کر سارا تماشے کا لطف اٹھا رہی تھیں۔ جب خالہ مار مار کر تھک گئی تو اٹھ کر اندر چلی گئی تھی۔ ملازمین نے ہی سمین بیگم کو نہلا دھلا کر کفن میں لپیٹ دیا اور ملازمین نے ہی ان کی لاش کو دفنا دیا تھا۔ گھر والوں میں سے کسی کو ان کا جنازہ اٹھانے کی ہمت نہیں ہوئی۔ وہ بس یوں ہی برآمدے میں لگے ستون کے سہارے چپ چاپ بیٹھی رہی۔ کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ نہیں رکھا۔ محلے کی عورتیں افسوس کرنے کے لیے جمع ہوئیں تو سبھی اس سے عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھیں۔ کیسی بدکار بے حیا بیٹی ہے۔ ماں کو بھی نکل گئی۔ سنا ہے اس نے اپنے محبوب کو اپنے شوہر کے کمرے میں بلایا تھا۔ ان کی سرگوشیاں اتنی بلند تھیں کہ وہ دھیٹ بن کر سنتی رہی۔ دن شام میں بدل گیا، شام رات میں۔ وہ وہاں سے کہیں نہیں ہلی اور نہ ہی کسی نے اسے اٹھانے کی کوشش کی۔ آدھی رات کے قریب وہ اپنے سکڑ چکے وجود کو سنبھالتے ہوئے اپنے پرانے کمرے میں آ گئی تھی۔ اس کی حیثیت ختم ہو چکی تھی۔ یہ گھر والے اس کو کبھی قبول نہیں کریں گے، لیکن وہ یہاں سے جائے گی کہاں؟ اس کے پاس جانے کے لیے کوئی ٹھکانہ بھی نہیں تھا۔ اپنے بستر پر گرتے ہوئے سمین بیگم کی چادر کو دونوں بازوؤں میں سینے سے لگا کر وہ زور زور سے رو رہی تھی۔ نویرہ کمرے میں داخل ہوئی۔ شاہین بیگم نے اسے دیکھا۔ اتنی مسکراتے ہوئے کیوں آ رہی ہو؟ کچھ تو بات ہے۔ کہاں بھیجا اس بدقسمت کو؟ کہنا تھا کہ اب چھت پر جا کر سو جائے۔ کون سا اسے اپنی عزت کا خوف تھا جو وہ کھلے آسمان کے تلے نہیں سو سکتی؟ بیگم کے انداز اور الفاظ میں نفرت ہی نفرت تھی۔ نویرہ خان مسکراتے ہوئے بستر پر بیٹھ گئی۔ فکر مت کرو اماں، آج اس کی کہانی ختم ہو جائے گی۔ بے وجہ اس کا نام مت لینا، خون جلاتی ہے۔ کہ گھر والوں نے آنا ہے۔ میں نے کہا تھا جیسے ہی اس کی شادی ہوگی تو آپ میری شادی کی بات ان کے ساتھ کریں گی۔ میں فات سے بہت محبت کرتی ہوں اور میں نہیں چاہتی کہ جب اس کی اماں رشتہ لے کر آئیں تو آگے پریشہ خان کی شکل ان کو نظر آئے۔ گوری چمڑی کے آگے ہر کوئی گر جاتا ہے۔ پہلے بھی جتنے رشتے والے آئے ہیں سب اسے ہی پسند کر لیتے تھے۔ اب تو ایسا بندوبست کر کے آئی ہوں نا، دھکے مار کے بھائی اسے گھر سے باہر نکالیں گے۔ وہاں جاتی اطمینان سے کمبل اپنے اوپر اوڑھ کر لیٹ گئی تھی۔ شاہین بیگم نے جھوم کر اپنی بیٹی کو دیکھا۔ سلطان خان؟ وہ کب آیا؟ سلطان خان گھر میں ہے کیا؟
اور کیا کیا ہے تم نے؟ شاہین بیگم حیران ہو کر اٹھی۔ نویرہ خان نے جھنجھلا کر ماں کو دیکھا۔ اب بس بھی کر دے امی، پرانی فلموں کی ہیروئن نہ بنے۔ سلطان خان بھائی تھوڑی دیر پہلے ہی آئے تھے اور میں نے ان کی انچاہی بیگم کو ان کے کمرے میں بھیج دیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا سلطان خان بھائی کو پریشا خان سے کتنی نفرت ہو گئی ہے، اور آج جب وہ خود اس کے کمرے میں گئی ہے تو اس کی جو تھوڑی بہت عزت تھی وہ بھی خاک میں مل جائے گی۔ اب صبح اٹھتے ہی سلطان خان بھائی اسے طلاق دے کے گھر سے نکال دیں گے، اور اس کے بعد اس گھر سے اس کا منحوس وجود بالکل ختم ہو جائے گا۔ مہمانوں کے سامنے ایک بار پھر اس کی بےزتی ہوگی، بچپن کی ساری خواہشیں پوری ہو جائیں گی میری۔ وہ آنے والے کل کا خواب دیکھتے ہوئے پر اعتماد انداز میں لیٹ گئی تھی۔ شاہین بیگم سمجھی اور کچھ نہ سمجھی کے آنے میں سر اسبات میں ہلاتے ہوئے لیٹ گئی تھی۔ جو بساط انہوں نے وہاں بٹھائی تھی اب ان کی بیٹیاں اسے چلا رہی تھیں۔ جتنی نفرت انہیں خود پریشا خان سے تھی اتنی ہی نفرت ان کی دونوں بیٹیوں کو بھی تھی۔ وہ جو بھی کریں مجھے کیا؟ آخر کار جب ان کی سمجھ میں کچھ نہ آیا تو کندھے اچکاتے ہوئے نائٹ کریم اپنے منہ پر لگانے لگی اور چند کمروں کے فاصلے پر پریشا خان اپنی سسکیوں کو ہونٹوں میں دبا رہی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی، کیا آپ نے مجھے کمرے میں آنے کو کہا تھا؟ نویرہ خان نے کہا۔ اس نے خود کو سلطان خان کی گرفت سے چھڑاتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کی۔ چند کمرے کے فاصلوں پر پریشا خان اپنی سسکیوں کو ہونٹوں میں دبا رہی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی، کیا آپ نے مجھے کمرے میں آنے کو نہیں کہا تھا؟ نویرہ خان نے مجھے کہا تھا۔ اس نے خود کو سلطان خان کی گرفت سے چھڑاتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کی۔ سلطان خان نے اسے ایک بار پھر کنارے پر بھیج کر دوبارہ اپنے قریب بیڈ پر لایا اور پٹکا۔ کیوں میری قربت تمہیں ناگوار گزرتی ہے؟ اور جو کچھ تم نے اس دن کیا وہ میرے نکاح میں تھا تو میری عزت تھی۔ اگر تمہیں وہ پسند تھا تو منہ سے کہہ دیتی، ایک لمحے میں چھوڑ دیتا میں تمہیں۔ میں نے تم سے نکاح کیا کیونکہ میرے والدین تمہارے ساتھ زیادتی کر رہے تھے، اس بوڑھے آدمی کے ساتھ تمہاری شادی کر رہے تھے، اور تم نے کیا کیا؟ پورے خاندان کے سامنے میرے منہ پر کالا داغ لگا دیا۔ اس کے لہجے میں عجیب سی آگ تھی۔ پریشا خان کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ میں نے کچھ نہیں کیا تھا، وہ سب جھوٹ تھا، میں تو اس لڑکے کو جانتی بھی نہیں۔ وہ بہت مشکل سے اپنی زبان سے کچھ بولی تھی۔ اس کی آواز میں مضبوطی نہیں تھی۔ سلطان خان نے اچانک اسے اٹھا کر بٹھایا۔ میرے کمرے سے نکل جاؤ، ابھی اور اسی وقت۔ تم نے کیا سوچا تھا؟ اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود بھی میں اور تم عام سی زندگی گزاریں گے؟ غلطی میری تھی، مجھے اپنے گھر میں پلے ہوئے ایک بیکار اور نیچ لڑکی کو شادی کے لیے منتخب ہی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جو کچھ تمہارے ساتھ ہو رہا تھا وہ بالکل صحیح تھا۔ امی جان اور ابو جان نے بتایا تھا کہ تمہاری حرکتیں ٹھیک نہیں تھیں، اسی لیے تمہارے لیے وہ بوڑھا پسند کیا تھا۔ مجھے ہی تمہیں بچانے کا شوق تھا، اور اب دیکھو تم میرے نام سے منسلک ہو۔ نفرت ہو گئی ہے مجھے اپنے نام سے۔ اب یہاں سے نکل جاؤ ورنہ میں تمہاری جان لے لوں گا۔ وہ بالکل غصیلی آواز میں بولا تھا۔ پریشا خان گھبرا کر بیڈ سے نیچے اتر گئی۔ اور ہاں، اگر تمہیں کسی قسم کی کوئی خواہش ہو تو اپنے کسی عاشق کو بلا لو، ایک بار پھر میرے پاس کوئی امید لے کر مت آنا۔ وہ سیدھے اور سخت انداز میں بولا اور بیڈ کے دوسرے جام سے نیچے اتر گیا تھا۔ پریشا خان کو رسوائی اور ذلت کا شدید احساس ہوا۔ آنکھیں نم ہونے لگیں۔ وہ الٹے قدموں اپنے کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ باہر لاؤنج میں سو گئی تھی۔ دونوں گردن اٹھا کر دیکھ رہے تھے۔ پریشا خان کے گال سرخ ہونے لگے تھے۔ ذلت اور پریشانی وہ پہلے بھی کئی بار سہ چکی تھی، اب کون سی نئی بات تھی؟ وہ تیزی سے اوپر سیڑھیاں چڑھتی چلی گئی، جیسے وہ وہاں پہنچتے ہی کچھ برا کرنے والا تھا۔ کوئی بھی بغیر جائے نہیں تھا۔ اس کا کمرہ تھک چکا تھا، اور وہ جس کمرے سے اسے نکالا گیا تھا وہاں دوبارہ جانے کی ہمت نہیں تھی۔ ریلنگ کے ساتھ ٹیک لگا کر اپنے گھٹنوں پر سر ٹکائے پریشا خان نے ایک اور رات آنسو بہاتے گزار دی۔ صبح خاموشی سے اٹھ کر کچن میں آ گئی تھی۔ پورے گھر میں جمع مہمانوں کے لیے ناشتہ اس نے ہی بنانا تھا۔ وہ چائے کا پانی چولہے پر رکھ رہی تھی کہ اچانک نویرہ خان کو گھر میں ادھر ادھر گھومتے دیکھا، جیسے کچھ خاص بات ہو۔ نویرہ خان آج اتنی جلدی کیسے اٹھ گئی؟ وہ تو عام طور پر 12 بجے کے بعد ہی اٹھتی ہے۔ وہ حیران رہ گئی۔ مہمان ناشتہ کر کے جلدی رخصت ہو جانے والے تھے، اس لیے اس نے اپنا سر ہلایا اور ناشتہ بنانے پر دھیان دینا شروع کر دیا۔ امی، میری توقع کے مطابق بھائی ابھی تک اپنے کمرے میں سو رہے ہیں۔
میں نے جان بوجھ کر رات کو پریش خان کو ان کے کمرے میں بھیجا تھا تاکہ وہ ایک بار پھر ناراض ہو کر گھر چھوڑ دیں۔ میں نہیں چاہتی کہ فہد کی امی ابو رشتہ لے کر آئیں تو بھائی یہاں موجود ہو۔ آپ کو پتہ ہے نا ان کی عادت۔ وہ عجیب جڑے ہوئے انداز میں بول رہی تھی۔ اس کی امی نے جھنجھلا کر اپنی بیٹی کو دیکھا۔ ارے بھائی کیوں سر پہ سوار کر رہی ہو؟ بلاؤ اس لڑکے کو جس کے لیے تم اتنی بیتاب ہو۔ تمہارے بھائی نے ویسے بھی مجھے کہہ دیا ہے کہ جہاں چاہوں میں تمہارا رشتہ کر سکتی ہوں، وہ کچھ نہیں کہے گا۔ انہوں نے نویرہ خان کو جھنجھلا کر کمرے سے باہر بھیج دیا تھا۔ وہ پاؤں پٹکتی کمرے سے باہر نکلی جہاں پریش خان ناشتے کے جھوٹے برتن چیک کر کے کچن میں جمع کر رہی تھی۔ بڑی میڈم بنی پھر رہی ہو نا، بتاتی ہوں میں امی کو۔ رات سلطان بھائی کے کمرے میں گھس کر سوئی تھی تم، اتنی حیثیت ہے تمہاری، اپنی اوقات سے زیادہ باہر نکل رہی ہو تم۔ پچھلی بار جو کچھ کیا تھا وہ بھول گئی ہو، جو ایک بار پھر سلطان بھائی کے قریب ہونے کی کوشش کر رہی ہو۔ وہ نفرت بھرے انداز میں اپنا غصہ پریش خان پر نکالتی رہی۔ وہ ہراس اس کا منہ دیکھ کر برتن لے کر پلٹ گئی تھی۔ جواب دینے کی اس کی حیثیت نہیں تھی اور معاملہ کیا چل رہا تھا اس کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں تھی۔ مہمان ایک ایک کر کے رخصت ہونے لگے تو پریش خان نے خاموشی سے صفائی کا کام سنبھال لیا تھا۔ ایک کام والی آتی تھی جسے بلا کر کام کروانے سے پریش خان کا گلا سوکھ جاتا تھا۔ نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ آدھے سے زیادہ کام اسے خود ہی کرنے پڑتے تھے۔ اس وقت بھی وہ ساری صفائی کر کے ابھی فارغ ہوئی تھی کہ ڈور بیل ایک بار پھر بجی۔ کچھ مہمان آئے تھے۔ پریش خان نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ کچھ لوگ اندر داخل ہوئے، مگر اس سے پہلے وہ ان سے سوال جواب کرتی اندر سے نویرہ خان یکدم لپک کر آئی۔ ارے آنٹی انکل آئے آپ لوگ، امی آپ لوگوں کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ اتنی خوشحال پہلے کبھی نہیں تھی۔ پریش خان نے حیرت سے اس کا سر دیکھا اور تبھی بوڑھے میاں بیوی کے پیچھے ایک جوان لڑکا بھی گھر کے اندر داخل ہوا تھا۔ پریش خان نے سرسری نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی اور دوپٹہ اپنے سر پر لے لیا تھا، مگر وہ جہاں کی تھی وہاں رہ گئی۔ وہ چہرہ، وہ آنکھیں، وہ بال، وہ کبھی نہیں بھول سکتی تھی۔ یہی وہ شخص تھا، وہی لڑکا جو اس دن اس کے کمرے میں بیٹھا تھا شرٹ کے بغیر، اور جس نے الزام لگایا تھا کہ پریش خان نے اسے اپنے کمرے میں بلایا ہے۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے 2 قدم پیچھے ہٹی۔ لڑکا عام سے انداز میں اسے سلام کر کے اندر بڑھ گیا جیسے اسے پریش خان سے کوئی سروکار نہ ہو، مگر وہ تو زمین کے اندر گر چکی تھی۔ بلا شبہ لڑکے نے اپنے چہرے میں کافی تبدیلیاں کر لی تھیں۔ پچھلی بار جب وہ اس کے گھر میں آیا تھا تو وہ کلین شیو میں تھا، بال بالکل چھوٹے چھوٹے تھے، اور اس وقت اس کو تقریباً 4 سال گزر چکے تھے۔ اس کا جسم پہلے کے مقابلے میں کافی بھرپور ہو چکا تھا۔ اس نے داڑھی رکھ لی تھی اور بال لمبے لمبے کر لیے تھے۔ رنگت پہلے کے مقابلے کافی صاف ہو گئی تھی۔ وہ پہچان میں نہیں آ رہا تھا، مگر جس لڑکی کی زندگی اس نے برباد کی تھی وہ یہ چہرہ کیسے بھول سکتی؟ نویرہ خان نے بے تکلفی سے لڑکے کو کندھے سے دھکا دیا۔ پریش خان کی سانس اس کی حلق میں ہی رک گئی۔ باتیں آپس میں ٹکرا رہی تھیں۔ وہ لڑکا کون تھا؟ اور اس دن اس نے اسے سلطان خان کے کمرے میں بٹھایا تھا۔ نویرہ خان، زینت خان، شاہین بیگم، یہ سب لوگ اس سے نفرت کرتے تھے، یہ بات وہ اچھی طرح جانتی تھی، تو پھر وہ اتنی لا علم کیسے بن گئی؟ آخر آج تک وہ یہ کیوں نہیں سمجھ پائی کہ ٹریپ کس کا تھا؟ وہ نویرہ خان کے رشتے کے لیے آنے والے لوگ تھے۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ نویرہ خان اور لڑکا ایک دوسرے کو پہلے سے جانتے ہیں۔ ہاں، البتہ لڑکے والوں نے اقرار نہیں کیا تھا، وہ غریب سی فیملی سے تھے، مگر باتوں باتوں میں انہوں نے صاف کہہ دیا تھا کہ اگر لڑکا گھر داماد بھی بننا چاہے تو انہیں کوئی اعتراض نہیں، اور نویرہ خان کی ماں تو یہی چاہتی تھی۔ عمران خان کو مہمانوں کے سامنے بیٹھنے کے علاوہ کچھ آتا ہی نہیں تھا، وہ تو اس لڑکے کو پہچان بھی نہیں پائے تھے۔ پریش خان کو چائے لانے کا حکم مل چکا تھا۔ کپ کپاتے ہاتھوں سے چائے کو کپوں میں ڈال کر وہ لاؤنج میں آ گئی۔ دل تو غرق ہو رہا تھا۔ مجھے تو آپ کی بیٹی بہت پسند ہے، کیا آپ ہمارا لڑکا رشتے کے لیے منظور کرتے ہیں؟ انہوں نے شاہین بیگم سے پوچھا تھا۔ شاہین بیگم نے سر ہلایا۔ ہاں بھائی، سوچنے کی کیا ضرورت ہے، جب لڑکا ہمارے ہی گھر میں رہے گا تو ہمیں اپنی بیٹی دینے میں کیا دقت ہے؟ پریش خان نے بے چینی سے ارد گرد دیکھا۔ سلطان خان کہاں تھا؟ اسے اس وقت یہاں ہونا چاہیے تھا۔ کاش وہ یہاں ہوتا۔ وہ ایک سمجھدار آدمی تھا، ذہین بھی تھا، شاید وہ اس لڑکے کو پہچان لیتا۔
گو کہ اس دن اسے دیکھتے ہی عجیب انداز میں زمین پر بیٹھ گیا تھا، شدید صدمے کے آثار کی وجہ سے۔ وہ دوبارہ اٹھ ہی نہیں پایا تھا جب تک سیکیورٹی کے لوگ اس لڑکے کو مار پیٹ کر گھر کے باہر نہ نکال دیتے۔ شاید اسے یاد ہو، وہ بے چین ہو رہی تھی۔ پریشے خان، دھیان کہاں ہے تمہارا؟ دیکھو ساری چائے گرا رہی ہو۔ بیگم کی ڈانٹ پر وہ یکدم ہوش میں آ گئی تھی۔ اسے اس لڑکے کی نظریں خود پر ٹکی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ تم جاؤ یہاں سے، ہر جگہ منہ اٹھا کر آ جاتی ہو۔ کہا بھی تھا رانی کو بھیجنا۔ ملازمہ ہو لیکن اپنی حد سے باہر نکل جاتی ہو۔ نویرہ خان نے سب کو یقین دلایا تھا کہ وہ گھر کی ایک عام سی ملازمہ ہے۔ وہ وہاں رکنا بھی نہیں چاہتی تھی، مگر قدم اٹھاتے ہی وہ کمرے سے باہر نکل آئی۔ نویرہ خان مہمانوں کے ساتھ مصروف تھی۔ اسی لمحے پریشے خان نے ایک بڑا سخت فیصلہ کیا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے نویرہ خان کے کمرے میں آئی تھی۔ اسے ایک موقع ملا تھا اپنی بے گناہی ثابت کرنے کا، چاہے اس کے بعد اسے کچھ ملے یا نہ ملے، مگر وہ بے گناہی تو ثابت کر ہی سکتی تھی۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے سامنے ٹیبل پر پڑا نویرہ خان کا موبائل اٹھایا۔ نویرہ خان نے کئی بار اس کے سامنے اپنے موبائل کا پاس ورڈ کھولا تھا۔ اسے پاس ورڈ اچھی طرح یاد تھا۔ پاس ورڈ انٹر کیا تو نویرہ خان کی موبائل گیلری کھل گئی۔ وہاں اس لڑکے کی کئی تصاویر تھیں، نئی تصویر، پرانی تصویر۔ پریشے خان گیلری میں پرانی تصویر نکالتی گئی۔ آہستہ آہستہ لڑکے کا پرانا روپ سامنے آتا گیا۔ وہ دونوں 5 سال سے ایک دوسرے کے ساتھ تعلق میں تھے۔ کئی تصاویر میں نویرہ خان لڑکے کے کافی قریب دکھائی دیتی تھی۔ وہ پہلے کالج میں ایک ساتھ تھے اور اب یونیورسٹی میں۔ یقیناً نویرہ خان نے ہی اسے اس دن گھر بلایا تھا۔ پریشے خان نے کانپتے ہاتھوں سے چند تصاویر منتخب کیں۔ وہ جو کچھ کرنے والی تھی اسے نہیں پتا تھا کہ نتیجہ کیا نکلے گا۔ پرانی تصویر جس میں اس لڑکے کا چہرہ واضح تھا، پریشے خان نے یہ تصویر نویرہ خان کے موبائل سے سلطان خان کے نمبر پر بھیجی تھی۔ وہ تصویر اس نے صبح دیکھی تھی جب سلطان خان گھر سے باہر نکلا تھا۔ اس کا موبائل اس کے کمرے میں ہی رہ گیا تھا۔ ملازمہ کو کمرے کی صفائی کا کہہ کر اس نے خاموشی سے موبائل ٹیبل سے اٹھا کر دراز میں رکھ دیا تھا۔ فی الحال یہ تصویر اسے نہیں ملنی تھی اور یہی وہ چاہتی تھی۔ تصویر کے ساتھ اس نے واٹس ایپ اور میسیجز میں پرانے چیٹس ڈھونڈنے تھے۔ دونوں کے درمیان لمبی لمبی باتیں ہو رہی تھیں۔ ان باتوں میں پریشے خان کا بھی ذکر تھا۔ تصویر کے ساتھ اس نے واٹس ایپ اور میسیجز میں پرانے چیٹس ڈھونڈے تھے۔ دونوں کے درمیان لمبی لمبی باتیں ہو رہی تھیں۔ ان باتوں میں پریشے خان کا بھی ذکر تھا۔ کہیں تمہارا بھائی مجھے پہچان نہ لے، لڑکے نے نویرہ خان سے کل رات ہی سوال کیا تھا، جس پر نویرہ خان نے زوردار انداز میں ہنسی نکالی تھی۔ بھائی اپنے صدموں میں کھویا ہوا ہے، دیکھ لینا، ماں انہیں کسی نہ کسی بہانے سے گھر سے باہر نکال دیں گی۔ جب تم لوگ آؤ گے تو بھائی وہاں موجود ہی نہیں ہوں گے۔ بھائی کو آخری وقت میں تم سے ملوایا جائے گا، اور ویسے بھی وہ تمہیں اب پہچان لیں گے نہیں۔ کافی پرانی بات ہو گئی ہے نا؟ پریشے خان کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ کتنی آسانی سے اس کے خوابوں کی لاش پر اپنا محل بنا رہی تھی اور کسی کو کچھ بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے پریشے خان کا دل توڑ دیا تھا، اس کی زندگی برباد کر دی تھی اور اب خود کی نئی زندگی سنوارنے لگ گئی تھی۔ گھبرا کر اس نے موبائل واپس ٹیبل پر رکھ دیا۔ سلطان خان کو بھیجی جانے والی تصویر کا ریکارڈ بھی مٹا چکی تھی۔ جب وہ کمرے سے نکلی تو نویرہ خان ہنستی خوش دکھائی دے رہی تھی۔ میرے لیے چائے بنا کر اندر لے آؤ، اسے حکم دیتے ہوئے وہ کمرے میں چلی گئی۔ پریشے خان سر ہلاتے ہوئے جلدی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ نکل آئی تھی، اسے اب بس سلطان خان کا انتظار تھا۔ اس کا انتظار بہت لمبا ہو گیا تھا۔ وہ شام کو گھر میں داخل ہوا۔ پریشے خان پر ایک نظر ڈالتے ہوئے وہ شاہین بیگم کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ پریشے خان نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں خاکی لفافہ تھا۔ میں نے طلاق کے کاغذات تیار کروا دیے ہیں، میں نے پریشے خان کو آزاد کر دیا۔ اس نے کاغذات میز پر رکھے۔ شاہین بیگم نے بیزاری سے کاغذات دیکھے۔ ہاں کر دو، نکاح کرنے کی جلدی بھی تمہیں کو تھی، کہا بھی تھا کسی اچھے گھرانے کی بیوی لاؤں گی۔ اچھا سنو، آج نویرہ خان کے رشتے والے آئے تھے، بہت اچھے لوگ ہیں، میں نے ہاں کر دی ہے۔ وہ پرجوش تھی، وہ اسے بتانے لگی۔ وہ سر ہلاتا ہوا بولا، میں تازہ ہو کر آتا ہوں، پھر مجھے تفصیل سے بتانا۔ کب چائے بنا دینی ہے مجھے؟ جیسے ہی وہ کمرے سے نکلا، بیگم نے کچن کی طرف منہ کر کے آواز دی۔ پریشے خان کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ کیا وہ اس کا ساتھ دے گا یا پھر ایک بار پھر اس پر شک کرے گا؟
کیا وہ دوبارہ کوئی ہنگامہ تو نہیں کھڑا کرے گا؟ وہ بہت بے چین تھی، پتہ نہیں اس نے چائے کیسے بنائی ہوگی۔ اتنے میں وہ تازہ ہو کر دوبارہ بیگم کے کمرے میں داخل ہوا۔ پریشہ خان تیز قدموں سے چائے کی پیالی تھامے اس کے پیچھے کمرے میں داخل ہوئی۔ ملازمہ کو بھیجنا تھا، تمہیں تو بہانہ چاہیے سلطان خان کے آگے پیچھے گھومنے کا۔ اب چائے یہاں رکھو اور چلو، شاہین بیگم نے اسے حکم دیا۔ میں بتا رہی تھی کہ نویرہ خان کے لیے آج ایک رشتہ آیا تھا، بڑے اچھے سنبھلے ہوئے لوگ ہیں، لڑکا پڑھا لکھا ہے اور بڑا ہی خوبصورت بھی۔ وہ لوگ گھر داماد بنانے پر بھی کوئی اعتراض نہیں کر رہے تھے۔ اپنے گھر میں آنکھوں کے سامنے ہی رہے گی، ذرا سی لاپرواہی نہ ہو۔ بیگم بات کرنے جا رہی تھی، پریشہ خان نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ جیب سے موبائل نکال رہا تھا، موبائل نظروں کے سامنے کیے وہ اسکرین پر انگلیاں دوہرانے لگا تھا۔ تم یہاں کھڑی ہو جیسے پتھر کی مورت بن گئی ہو، اب یہاں سے چلو، شاہین بیگم نے اسے سختی سے جھڑک دیا۔ پریشہ خان بہت گھبرا گئی، ایک انتہائی مایوسی بھری نظر اس نے سلطان خان کی طرف ڈالی، جو بے سوچے سمجھے موبائل کی اسکرین دیکھ رہا تھا۔ کیا اس نے میری بھیجی ہوئی چیٹس نہیں دیکھی؟ کیا اس نے وہ تصویر نہیں دیکھی؟ کیا اس نے اس لڑکے کو پہچانا نہیں؟ پریشہ خان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ ہاں، اس نے نہیں پہچانا۔ میں ایک بار پھر ہار گئی۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ پلٹی۔ کیا یہی وہ لڑکا ہے جس کا رشتہ آج نویرہ خان کے لیے آیا ہے؟ پریشہ خان نے اس کی آواز سنی، وہ بے یقینی سے رخ موڑ گئی۔ اس نے موبائل کھولا اور بیگم کے سامنے دکھایا۔ وہ انہیں ایک تصویر دکھا رہا تھا۔ بیگم کے چہرے کا رنگ تیزی سے بدل گیا۔ ہاں یہی ہے، مگر یہاں تو انہوں نے جملہ دانستہ ادھورا چھوڑ دیا تھا، شاید ان سے کچھ کہا ہی نہیں گیا تھا۔ سلطان خان گہری سانس لیتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ ہاں یہ بہت پرانی تصویر ہے نا، شاید 4-6 سال پرانی۔ ذرا غور سے دیکھیں، اس میں یہ لڑکا بالکل ویسے ہی نظر آ رہا ہے جیسا اس روز میرے کمرے میں بیٹھا تھا، شر سے بے نیاز۔ اگر وہ اس دن ویسا ہی تھا تو پھر آج آپ اس کا رشتہ نویرہ کیوں قبول کر رہی ہے؟ کیا تم بھول گئی ہو یا پھر تم شروع دن سے وہ سب جانتی تھی جو مجھ سے چھپایا گیا تھا؟ وہ تیز لہجے میں بولا اور ماں کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ بیگم کے پسینے چھوٹ گئے۔ ارے پھر کسی نے تمہیں بہکا دیا، یقیناً یہ پریشہ خان کے کام ہوں گے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، وہ کوئی اور لڑکا تھا، وہ اس کا کوئی عاشق تھا۔ وہ مزید بولنے لگی۔ بس کریں امی، ایک اور لفظ نہیں۔ پریشہ خان کے خلاف میری آنکھوں پر بندھی ہوئی پٹی اب اتر گئی ہے۔ 4 سال میں اس گھر سے دور رہا، 4 سال نفرت کی آگ میں جلتا رہا، اور 4 سال بعد جب میں واپس آیا تو اس لڑکی کو دیکھتے ہی میں نے خود سے پوچھا، اگر یہ اتنی بد کردار اور بے راہ ہوتی تو آج سب کے جھوٹے برتن کیوں دھو رہی ہوتی؟ کیوں آدھی رات تک تم سب کی خدمت کر رہی ہوتی؟ تم نے پریشہ خان کا حال دیکھا ہے؟ وہ بہت دبلی پتلی ہو گئی ہے، ہڈیاں ہی ہڈیاں رہ گئی ہیں۔ کیوں؟ اگر وہ ویسی ہوتی جیسی تم لوگ اس کے بارے میں بتاتے ہو تو وہ کب کا یہاں سے بھاگ گئی ہوتی۔ ایک عاشق چھوڑ گیا تھا نا، 10 اور بنا سکتی تھی۔ وہ اتنی حسین ہے تو پھر جھوٹ کون بول رہا تھا، وہ یا تم؟ اور یا یہ تصویریں؟ اس نے موبائل ماں کے سامنے پھینکا۔ یہ تصاویر، یہ چیٹ، یہ میسیجز، اے میرے خدا میں کتنا بے وقوف تھا۔ میری اپنی بہنیں اور ماں مل کر مجھ سے جھوٹ بولتی رہیں، میرا دل توڑتی رہیں، اور میں کچھ نہ کر سکا۔ وہ تھکے ہارے انداز میں صوفے پر بیٹھا تھا، پریشہ خان کے قدموں سے جیسے جان نکلنے لگی۔ شور کی آوازیں سن کر زینت خان اور نویرہ خان دونوں دوڑتی ہوئی ماں کے کمرے میں آئی تھیں۔ موبائل کی اسکرین دیکھتی ہی نویرہ خان کا رنگ سفید پڑ گیا۔ یہ سب پریشہ خان نے کیا ہے، میں تیری جان لے لوں گی، وہ فوراً لبکی۔ پریشہ خان گھبرا کے 2 قدم پیچھے ہٹی، مگر بالکل اسی لمحے وہ نویرہ خان اور اس کے بیچ آیا تھا۔ ہاتھ بھی نہ لگانا میری بیوی کو، پہلے ہی بہت نقصان کر چکے ہو تم لوگ مل کر، میرا اور پریشہ خان کا، مگر اب نہیں۔ جو الزام تم نے اس پر اس دن لگایا تھا، در حقیقت وہ تمہاری اپنی سچائی تھی۔ یہ لڑکا اس کے ساتھ تمہاری قربت بتا رہا ہے کہ تمہارے تعلقات کس نوعیت کے ہیں۔ وہ غصے میں نویرہ خان کے سامنے بڑھا تھا۔ امی بھائی کو دیکھو، وہ غصے میں نویرہ خان کے سامنے بڑھا تھا۔ امی بھائی کو دیکھو، وہ گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہٹی، مگر شاہین بیگم اسے کیا بچا سکتی تھیں؟ جوان بیٹے کے سامنے ان کی اپنی زبان گنگ ہو رہی تھی، سچائی اس کے سامنے آ چکی تھی۔ تو تم نے مجھ سے سچ کیوں نہیں بتایا اس دن؟ کیا ہوا؟ میں پورے 4 سال تمہارا انتظار کرتا رہا کہ تم کسی طرح مجھ سے رابطہ کرو۔
مجھے بتاؤ کہ یہ سب جھوٹ تھا، مگر تم نے اتنی آسانی سے ہار مان لی۔ وہ پریشے خان کی سمجھ بدل گئی۔ مجھے معاف کر دو پریشے خان، یہ لوگ تمہارے لائق نہیں ہیں، لائق تو میں بھی نہیں ہوں، مگر میرے اور تمہارے درمیان جو رشتہ ہے اس ناطے میں تمہیں وعدہ کرتا ہوں کہ آنے والی ساری زندگی میں ہر ظلم کا بدلہ لوں گا جو تم پر ہوا۔ اب تم یہاں نہیں رہو گی، میرے ساتھ چلو گی۔ اس کا ہاتھ تھام کر کمرے سے باہر نکل آیا تھا۔ پیچھے ایک شور مچا ہوا تھا۔ شاہین بیگم پریشا خان کو ہی برا بھلا کہہ رہی تھی اور وہ بے یقینی سے اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی، جیسے کسی نے انہیں مضبوطی سے پکڑ رکھا ہو۔ یہ گھر والے کبھی نہیں بدلیں گے، ہاں، مگر میں بدل چکا ہوں۔ میری آنکھوں پر بندی پٹی کھل چکی ہے، میری پوسٹنگ ہو چکی ہے، اور اب جہاں میں رہوں گا تم بھی وہاں رہو گی۔ جو میرے ساتھ تعلق رکھنا چاہے گا وہ تمہیں قبول کرے گا تو میں بھی اس کو قبول کروں گا، ورنہ نہیں۔ وہ یہ بات بہت ہی سخت انداز میں بول رہا تھا۔ پریشے خان کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔